بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج کسی کا حال نہیں پوچھوں گی، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بھئی جو سارے ملک کا جو حال ہے، جو ہم ٹینشن میں ہیں، جو بھی ہمارا حال ہے تو اس میں مجھے پتہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں کا حال کیا ہے۔ میں کیا حال پوچھوں، میں کیا دعا دوں کسی کو؟ تو یہ کہ بھئی کوئی نہ گھروں میں محفوظ ہے، نہ کوئی باہر محفوظ ہے۔ میں موٹر وے کے بارے میں جو واقعہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں میں بات کرنا چاہتی ہوں۔ آج میں کچھ قابل ہوئی ہوں کہ میں بات کر سکوں۔ ابھی بھی جو دل و دماغ کی حالت ہے، بس کیا بتائیں۔ تو یہ کہ بھئی ایسے واقعات تو اس وقت ہوتے تھے جب پاکستان بن رہا تھا، جب ہجرت ہو رہی تھی، تو اس وقت مسلم اور غیر مسلم کا جو تھا آپس میں جو دشمنی تھی، اس وجہ سے مسلمان عورتوں کی بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اس طرح خراب ہوتی تھیں۔ تو کیا یہ ابھی بھی پاکستان بن رہا ہے نا؟ ابھی بھی یہ پاکستان بن رہا ہے، ابھی بنا نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے بنا ہی نہیں ہے۔ نہ کوئی صرف یہ کہ بھئی حالانکہ کیسے یہ اسلام کے نام پہ بنا، کتنی قربانیاں دیں، کتنی جانیں گئیں، پر یہ کہ بھی وہ تو پہلو نے کر لی نا۔ اب ہم نے تو اس میں جو من مانی ہمیں تو مل گیا نا، ہم نے جو دل کرنا ہے ہم نے کرنا ہے ادھر نا۔ تو یہ کہ بھئی کتنی محنت کی ہے ہمارے لیڈرز نے، قائد اعظم نے، ان کی تو روح تڑپ رہی ہوگی۔ اور یہ کہ بھئی کلمے کے نام پہ یہ ملک بنا ہے، تو یہ کہ ادھر اس میں یہ کچھ ہونا چاہیے، اس میں اسلام کے نام پہ کیا چیز ہے؟ کوئی چیز بھی نہیں ہے اس میں اسلام کے نام پہ۔ تو یہ کہ بھی ابھی تک یہ کہ بھی وہی دور چل رہا ہے جو اس وقت جب ہجرت کے دور میں جو ابھی تک ہمارے دل ہل جاتے ہیں واقعات سن کے کہ کس طرح ہم نے پاکستان حاصل کیا۔ تو پاکستان میں آ کے بھی وہی حالات، پاکستان میں آ کے بھی وہی حالات ہیں۔ یہ ابھی تک ایک ملک ادھر نہیں بن سکا، نہ کوئی ادھر کوئی قانون بن سکے ہیں، کوئی وہ جیسے پوری دنیا میں ہر ملک کا بے شک کوئی نان مسلم ہے، مسلمان ہے، ہر کہیں سسٹم ہے، ادھر کیوں نہیں بن سکا کوئی سسٹم ہے ابھی تک؟ تو یہ کہ بھی اب یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ حکمران بھی روئیں، آنسو بہائیں، جو ہے اب تو کوئی ہوش کریں کہ کوئی سسٹم بنائیں اس طرح کا کہ بھی اس طرح کے واقعات نہ ہوں۔ یہ کہ چھوٹے بچے بچیاں لیڈیز کوئی بھی ہم محفوظ نہیں۔ یہ ملک ہے حالت ہوگی، حالت تو یہ ہوگی پاکستان یہ ایک سفاری پارک بن گیا ہے جس میں کہ درندے جو ہے کھلے عام پھر رہے ہیں، کوئی ان کو دیکھنے والا نہیں ہے بلکہ ان کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ تو یہ کہ بھئی جو جس کی گاڑی اور شیشے جتنے مضبوط ہوں گے درندے ان پہ حملہ نہیں کریں گے۔ اب تو یہ وہی والے حالات ہو گئے ہیں۔ تو یہ کہ بھئی یہ والے وہ جو درندے ہیں، اگر شیشہ کھلا ہو تو وہ تو انسان پہ جھپٹیں گے صرف گوشت کے لیے۔ یہ جو انسان نما درندے ہیں نا، یہ جو کھلے عام پھر رہے ہیں اس سفاری پارک میں، یہ اس پاکستان میں، تو یہ تو انسان نما درندے انتہائی خطرناک ہے۔ انہوں نے اس بچی کا، بیٹی کا سب کچھ ہی لوٹ لیا، پیسہ، دولت، عزت، ہر چیز ہی لوٹ لی اس کی۔ اور یہ واقعات اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے۔ کرونا بھی آیا پر کوئی اثر نہیں ہوا، دنیا پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ یہ وائرس بھی آیا، کوئی ڈر نہیں اللہ کا پیدا ہوا، کچھ بھی نہیں، پتہ نہیں اب ہم لوگ کیا چاہتے ہیں۔ بس یہی ہے، آخری صدی ہے، اب جو کرنا ہے، سارے کہتے ہیں جو کرنا ہے کر لیں۔ تو آخری صدی کی جو پریڈکشن ہے وہ سب پوری ہو رہی ہیں، دیکھ لیں آپ، یہی کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی ہیں پریڈکشنز وہی پوری ہو رہی ہیں۔ تو یہ اس سفاری پارک میں اب یہ دیکھیں کہ بھی اس بچی کا جو بیٹی ہے اس کا پوری فیملی کے لیے کتنا یہ کتنا غم زدہ وہ ہے واقعہ کہ بھئی ساری زندگی کے لیے کتنا۔ اور حادثہ ہے، یہ حادثے جو ہیں وہ سکھانے کے لیے آتے ہیں کہ صرف رونے کے لیے آتے ہیں کہ حکمران بھی رو رہے ہیں، ہم سب رو رہے ہیں، تو یہ کرنا کچھ نہیں ہے۔ تو بس یہ کہ بھی اب تو خدا کے لیے کچھ سسٹم بدل لیں۔ اب تو پولیس ویسے ہماری بڑی سٹرونگ ہے، بڑی وہ بہت مجرموں کو وہ کرتی ہے، اور یہ کہ بھی ہم خود بھی بچانے کے لیے آ جاتے ہیں۔
کہ بھئی جو ہے اپنوں کو ہی بچانے کے لیے آ جاتے ہیں، سارے کود پڑتے ہیں پھر میدان میں۔ تو یہ اب تو کوئی ہمیں جنسی بنیادوں پہ کچھ اقدامات ہونے چاہیے اس سفاری پارک میں کچھ تو اب سسٹم ہونے چاہیے کہ بھئی اس نے جی تو یہ جو ایسے واقعات ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ہم بس افسوس کر کے بیٹھ جائیں پھر بھول جائیں، یہ بہت بڑا ایک مطلب سانحہ ہوا ہے۔ تو یہ کہ بھی اب تو مطلب یہ کہ بھی اس پہ کوئی ایکشن لینا چاہیے۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ بھی اول تو یہ ایسے واقعات ہونے ہی نہیں چاہیے، تو پر یہ کہ بھی سیلف ڈیفینس کے طور پہ یہ کہ بھی حکومت بنائے نا جوڈو کراٹے ہر عورت کے لیے یہ لازمی بنائے، اپنے خرچے پہ بنائے نا سینٹر جگہ جگہ۔ لنگر کھانے تو اب بنا رہے ہیں، اتنی مطلب یہ کہ وزیروں کی بھی اتنی سیکیورٹیز ہیں، یہ اب یہ سینٹر بنائے نا جوڈو کراٹے کے، سیلف ڈیفینس کے، اس طرح کے ادارے بنائے نا آپ، جہاں لیڈیز کو تربیت دیں، اور یہ کہ بھئی اور مائیں اپنی بچیوں کو، چھوٹی بچوں کو بھی مطلب یہ کہ بھئی تھوڑی سی تربیت دیں۔ تو یہ کہ بھئی اور ایک اور مطلب یہ کہ بھئی جس طرح کرونا ہے نا، مطلب کرونا کے لیے ہم نے سپرے بنائے تھے، اس طرح اس کرونا کے لیے نا یہ جو اس وبا کے لیے بھی مطلب ہم نے کچھ سپرے ہم بنا سکتے ہیں۔ تو یہ گوگلز میں یہ کافی مطلب اس طرح کی چیزیں آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ تو میں آسانی کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ بھئی شمائلہ حسام اور ان کے جو مطلب ہسبینڈ ہیں، یہ دونوں بہت مطلب ہمارے پنڈی کے یہ مطلب بہت ٹیلنٹڈ میاں بیوی ہیں، بڑے کامیاب یوٹیوبرز ہیں، اور اسی طرح کی یہ معاشی مسائل پہ بھی ویڈیوز بناتے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے شمائلہ حسام نے ایک ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے کچھ مطلب اس سپرے تیار کیا ہے سرکے سے، سرخ مرچوں سے، اور یہ کہ بھی اس میں آپ آئل ڈالیں اور اس کا مطلب موٹی مرچ بھی ڈالیں، ریڈ مرچ بھی ڈالیں، چلی سوس ڈالیں، میرا یہ چیزیں ہیں اس میں۔ تو یہ کہ بھی آپ ان کی یہ ویڈیو ضرور جا کے دیکھیں، وزٹ کریں، اور لیڈیز یہ چیزیں ضرور بنا لیں، اپنے ساتھ ڈنڈے بھی رکھ لیں اور چاقو وغیرہ بھی رکھنے تو رکھ لیں۔ تو یہ ہے کہ بھئی اب سیلف ڈیفینس کے طور پہ بھی آپ کو کرنا پڑے گا جب تک کہ یہ سسٹم چینج نہیں ہوتا۔ تو یہ ہے کہ بھئی ورنہ حکومت بلٹ پروف شیشے لگا کے دے نا لیڈیز کو، کرے نا خرچہ، ان چیزوں پہ بھی کرے نا خرچہ، آخر ہم ٹیکس دے رہے ہیں، تو کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمیں تحفظ ملے؟ تو یہ کہ بھئی اتنا غم و غصہ ہے نا کہ بس میں آپ کو کیفیت بتا نہیں سکتی۔ تو یہ کہ بھئی جو دعا بھی اسی ٹائم ہی مطلب اثر کرتی ہے نا کہ جب ہم جو ہے عمل بھی تو کریں گے نا، اگر عمل ہوگا تو دعائیں بھی اثر کریں گی نا، کہ خالی۔ اور علماء حضرات کا کیا کردار ہے؟ مسلمان بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، انسان بنانے پہ نہیں تلے ہوئے، انسان نہیں بناتے۔ اور یہ جو رورل ایریاز ہیں ادھر تو یہ درندے کچھ زیادہ ہی مطلب پال رہے ہیں، جا کے ذرا کبھی حکومت جا کے ادھر جب جا کے دیکھیں نا کیا ہے، انسانیت سسک رہی ہے ادھر۔ تو یہ کہ نہیں ادھر تو کوئی دیکھتے ہی نہیں ہے، جا کے بڑے بڑے ایشوز پہ جی بس باتیں ہوتی ہیں۔ بس ہم تو بہت نا امید ہو چکے ہیں۔ تو اللہ ہی حافظ ہے اس پاکستان کا، اس سفاری پارک کا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو سیف رکھے، مختلف دعاؤں کا اہتمام بھی کریں اور کچھ سیفٹی کا اہتمام بھی کریں۔ تو باقی تو کام یہ حکومت نے کرنے، اگر وہ کر لے تو یہ کہ بھی جو ہم نے کرنے ہیں پھر ہم یہ کریں، دعا کر سکتے ہیں اور اپنی سیفٹی کا کچھ ہم کر سکتے ہیں۔ ورنہ بد نصیبی تو جیسے اس لیڈی کی ہے، مطلب اس بیٹی کی ہے، کہیں بھی آ سکتی ہے بد نصیبی۔ اس ایسی بد نصیبی سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس آزمائش سے بچائی رکھے۔ تو بس یہ کہ بھئی جو قسمت میں ہوتا ہے، اور ادھر پاکستان میں تو کچھ زیادہ ہی ہم قسمت پہ ڈال دیتے ہیں، عمل کچھ کرتے نہیں ہیں۔ تو جی ناظرین، اب میں بہت جو ہے اس بارے میں کہہ چکی ہیں کہ بھئی شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ پتہ نہیں یہ بات۔ تو یہ کہ بھئی
اس امید پہ میں اب اس اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں۔ تو آپ بھی ظاہر ہے سارے جو بھی دیکھنے والے سننے والے ہیں میری اس بات سے وہ متفق ہوں گے، میں نے کوئی بھی غلط بات تو نہیں کی نا، ظاہر ہے سارے ملک کا غم و غصے سے یہی حال ہے۔ تو اس کا کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، اور یہ ہمیں چھوڑنا نہیں چاہیے، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے اس واقعے کو ہم نے زندہ رکھنا ہے ہمیشہ، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ہو نا اس کے بارے میں۔ تو جی ناظرین، دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم بھی ایک دوسرے کو یاد رکھیں، آزمائش سے اللہ بچائے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔